محترم میر بہادر خان، محترم جناب میر عالم، آپ دونوں کے بزرگ یہاں پہ موجود میر ستار صاحب جاموڑ، ان کے چھوٹے بھائی میر فتح خان، کاٹھوڑ میں مرحوم میر قیوم صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی معززین اس پنڈال میں، ساتھ ساتھ نوابزادہ زرین مکسی صاحب، محمد، یہاں پہ جناب سردار مجید جاموت صاحب، جناب سردار فاروق اور میر عالم کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا اور آج اس کاروان میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور ان کے آنے سے مجھے آج ان کے والد صاحب کی مرحوم کی بڑی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نہ صرف وندر بلکہ پورے لسبیلا میں جو عزت بخشی تھی، جو ان کی محنت تھی، ایک کوشش تھی، اور ایک بہت بڑا وسیع ذہن دیا تھا، تو آج ان کے اولاد، ان کے بچوں کو دیکھ کے مرحوم کی بھی یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے درجات دے، ان کے خاندان پہ اپنا رحم کرے، میر ستار والوں کے، باقی پورے آپ سب خاندانوں پہ اپنا خاص کرم کرے۔ آپ کے ساتھ منسلک جتنے بھی دوست، اقارب، اقوام جو آپ کے تھرو الحمدللہ آج آپ سب ہمارے اس کاروان میں شامل ہوئے ہیں، میں آپ کے سارے دوستوں کو ان کا بڑا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے آپ کے تھرو ہمارے اس لسبیلا کے کاروان میں شرکت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش رہے گی، ہمارے دوستوں کی اور آپ سب کی پوری کوشش رہے گی کہ یہ جو دوستی ہے، یہ جو تعلق ہے جس کو آج ہم نے نیا شروع کیا ہے، ہم سب مل کر اس پہ اپنا ہاتھ بٹائیں گے اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے لے جائیں گے۔ دوستوں، سیاست میں اور خاص کر بلوچستان کے اندر جو یہ ماحول آج کل جو ہمارا اور آپ کا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں لوگ سیاسی حوالے سے بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں کر پا رہے کہ 20 سالوں میں ایک ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ سیاست کا نام لین دین ہے، کاروبار ہے، اور اس کاروبار اور لین دین میں چلتے رہو تو سیاست ہے، ورنہ سیاست نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ نا اتفاقیاں بڑھ گئیں، دوریاں بڑھ گئیں، گھروں میں دراریں پڑ گئیں۔ وہ سیاست جس نے علاقوں کو آباد کرنا تھا، ویران کر دیا۔ اس سیاست جس نے عوام کی خدمت کرنی تھی، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے۔ وہ سیاست جس نے روزگار دینا تھا، خوشحالی دینی تھی، آج وہ اسکول ویران ہیں، وہ اسپتال ناکارہ ہیں۔ وہ سیاست جس نے عوام کو ایک امید دینی تھی کہ اس سیاست نے آپ کی زندگیوں کو اچھا کرنا ہے، وہاں انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو دیکھتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ تو میں بڑا پریشان اس حوالے سے ہوں کہ ہم یہ کس طرح کی سیاست پاکستان میں کر رہے ہیں، اور پھر بلوچستان کے اندر جس طرح کی ہم یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور انسانی فطرت ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں زمیندار ہیں، اور زمیندار جو ہے اس کا اگر زمین ٹھیک ہے، پانی بھی میٹھا ہے، وقت پہ صحیح فصل لگایا ہے، وقت پہ
گندم کی فصل لگاتا ہے جو ابھی 1 مہینے پہلے گزری ہے، اور بیج بھی ٹھیک ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے، تو فطرتاً ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ بھئی ایک فصل اچھی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی دو رائے ہے تو مجھے کوئی بتا دے کہ زمین بھی ٹھیک ہو، پانی بھی ٹھیک ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، بیج بھی ٹھیک ہے، اور بغیر کسی نقصان کے وقت پہ پانی بھی دیا ہے، تو انشاءاللہ گرمیوں میں فصل اچھی کٹے گی۔ لیکن یہ سیاست کی فصل ایسی عجیب سی ہے کہ لوگ زمین بھی صحیح چوز کر رہے ہیں، پانی بھی ٹھیک دے رہے ہیں، بیج بھی ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن فصل صحیح نہیں نکل رہی۔ اور فصل کیا ہے؟ فصل ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، فصل یہ ہے کہ آپ کا بیمار اگر کہیں جائے تو اس کا علاج ہو، فصل کیا ہے؟ بے روزگار کو کام ملے، فصل کیا ہے؟ روڈ ہے، ترقی ہے، پانی ملے، بجلی ملے، دفتر تک جائے تو اس کو سہولت ملے، کام میں اس کو آسانی ملے، اور ترقی کے ایسے مواقع پیدا ہوں کہ اس کو روزگار یا اس کے خاندان یا اس کے گھرانے کو روزگار ملے۔ یہ ہے وہ فصل جو سیاست کی فصل کہلاتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ عجیب سی فصل ہے جہاں پہ لوگ زمین بھی اچھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، بیج بھی دے رہے ہیں، لیکن فصل نہیں نکل رہی۔ ہاں، کچھ لوگوں کی فصل نکل آتی ہے، اور وہی فصل شاید ہم لوگ اس پورے ملک میں کاٹ رہے ہیں کہ چند لوگ اس پورے ملک میں سیاست کی فصل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن 95% عوام اس سے محروم ہے۔ اور یقینی طور پہ سوالات اس میں بہت سارے پیدا ہوں گے، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور میں جس بات کی طرف اشارہ کروں گا، ابھی زرین خان صاحب نے اس پہ حال احوال بھی تھوڑا سا کیا تھا، کہ جب عوام اپنی نمائندگی ٹھیک نہیں کرتی ہے، اور جب عوام اپنی نمائندگی ان کاموں کے لیے ٹھیک نہیں کرتی ہے جن سے اس کا مستقبل وابستہ ہے یا بنتا ہے، پھر اس نقصان میں ہم سب شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ دوستوں، شاید 20-25 سال پہلے اگر میں اور آپ یہ باتیں کرتے نا تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ سادہ دور تھا، جوار کی روٹی تھی، نہ کوئی روڈ، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی موبائل، بیماری ہوئی بھی تھوڑا بہت علاج کر لیا، اللہ توکل کر کے گزارا کر لیا، نہ کوئی نوکریوں کا سلسلہ تھا، لوگ اپنی بکریاں، معاش، ادھر دکانداری، زمینداری پہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج اس سے کام نہیں چلتا۔ آج ہر گھرانے میں لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، آج مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس مہنگائی کو پہنچنے کے لیے پھر ہر گھرانہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی آمدنی اچھی ہو، اور کوئی انسان فطرتاً 2 نمبر کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فطرتاً انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ایمانی کیفیت رکھی ہے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ غلط کام وہ کب شروع کرتا ہے؟ جب اس کا ماحول اس کو ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑتا، جب اس کا ماحول اور اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ اس کو صحیح راستے کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا، نہ اس کو موقع ملتے ہیں، نہ وہ کما سکتا ہے، تو مجبوراً لوگ پھر ہر طرف بھاگتے ہیں۔ اور یہ فتنے کا دور آج ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا گیم کیا ہے؟ ابھی تو سیاست میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی غمی خوشی، آگے پیچھے کام، آگے کے پروجیکٹ، چیزیں ہوں۔ اب تو یہ ہے کہ یہ ایک منڈی ہے، جیسے کہ جانوروں کی منڈی رکھتی ہے تو ہر دن نہیں لگتی ہے، ہفتے میں 1 دن لگتی ہے، پھر کچھ منڈیاں مہینے میں 1 دفعہ لگتی ہیں، کچھ منڈیاں سال میں 1 دفعہ لگتی ہیں، اور یہ سیاست کی منڈی 5 سال بعد لگتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی منڈی لگ چکی ہے اور بولیاں لگ رہی ہیں۔ تو سیاسی لوگ سمجھ گئے کہ بابا منڈی کا انتظار کرو، 1 مہینے پہلے منڈی میں آئیں گے، پیسہ خوب لاؤ، ضمیر ہم خرید چکے ہیں، بس اب ووٹ ہی خریدنا ہے۔ اور جس دن میں اور آپ
ایک 5, 10,000, 15,000, 20,000, لاکھ, 2 لاکھ کے اوپر اپنی تقدیر کا فیصلہ دے دیتے ہیں. پھر آہستہ 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 ہم وقت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے. تو آج کیوں پاکستان میں رونا ہے؟ آج بلوچستان میں کیوں رونا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سودا چلتے گئے، ہم خریدار بنتے گئے، ہم بکتے گئے، اور ہم سب آپ کا اس کے حصہ ہیں. لیکن چونکہ ابھی میں اور آپ اس شہری ماحول کا، اس ترقی کے ماحول کا حصہ بنے، ابھی یہ ہمیں بھی اثر دے رہا ہے. میں تو ٹھیک ہوں، میرا رشتہ دار، میں تو ٹھیک ہوں، میرے لیکن جاننے والے، میں ٹھیک ہوں لیکن میرے غریب دوست. ایک عام انسان اپنی زندگی کے لیے بہت لاچار ہے. فرق کیا ہے باہر میں اور ہمارے ملک میں؟ باہر کے ملکوں میں آپ جائیں، عام آدمی اسپتال میں جاتا ہے، عام آدمی سرکاری اسکول میں جاتا ہے، عام آدمی سرکاری کالج میں جاتا ہے، عام آدمی اسی سڑک پہ جاتا ہے جہاں امیر ہے، اسی بس میں جاتا ہے، اسی ٹیکسی میں جاتا ہے، اسی دکان میں جاتا ہے، اسی پارک میں جاتا ہے جہاں ایک امیر ہے، اسی جگہوں پہ کھانا بھی کھاتا ہے جہاں امیر بھی جاتے ہیں، یہ بھی چلا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ان کے گھر بھی ایسے ہیں، آپ بیرونی ملک جائیں تو ان کے گھر بھی ایسے ہیں، باہر سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے. پاکستان میں تو آپ جہاں جہاں جاؤ آپ بتاؤ گے یہ غریب ہے امیر ہے. اب وہ بیماری ایسی ہے جو ہر غریب آدمی چاہے گا کہ یار میں ایسا کیوں، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. پھر وہ زور لگاتا ہے، مجبوراً زور لگاتا ہے. یہاں خوشی سے کوئی، پاکستان میں، بلوچستان میں کوئی خوشی سے بناوٹ کے کام نہیں کرنا چاہتا کہ اب خوشی سے کوئی بیگو رکھے، کوئی خوشی سے گاڑی رکھے، کوئی خوشی سے بنگلہ بنائے. مجبور ہے کیونکہ حالات مالات اس طرح کے بنے ہوئے، وہ اپنی جمع پونجی ساری خرچ کر کے بناوٹ کی طرف جا رہا ہے جس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ سیلاب سے میں اور آپ گزرے ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کے گھر بھی اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر ہیں، کروڑوں کی زمینیں ہیں، کروڑوں کا خرچ کر کے ٹیوب ویل لگایا ہے، مال جمع کیا ہے، پیسہ رکھا، شادی کے جوڑے سب تھے، ایک پانی اٹھا کے لے گیا. اب وہ بیچارے سے اگر آپ پوچھیں تمہارے پاس کیا رہ گیا، وہ پریشان ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس قوم کو اگر اس پورے پاکستان میں اگر آج آپ شعور دیتے، آج تعلیم دیتے، اچھی تعلیم، یہ ہماری آپ کی تعلیم نہیں ہے کہ جو ہیڈ ماسٹر ایک اسکول کا ہے تو اس کا جو بچہ پڑھانے والا ہے اس کے والدین جاتے ہیں کہ بھئی تم بچوں کو پاس نہیں کر رہے ہو، وہ دوسرے اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ تو میٹرک میں اچھے نمبر دے رہا ہے، یہ لیویز میں بھرتی ہو رہا ہے، تم لگے ہوئے ہو کہ میں اچھا پڑھاؤں گا، فیل کروں گا، تو بچوں کو تو روزگار ہی نہیں مل رہا ہے. تو آپ تم ان کو چیٹنگ اور اس کو نقل سکھاؤ تاکہ اسکول میں اس کے بھی نمبر اچھے ہیں، ورنہ ہم اس بچے کو اسکول میں لے جا رہے ہیں. تو جس اسکول کا نظام ہی 2 نمبری پہ چل رہا ہو، پھر اسی سے بھرتیاں ہو رہی ہوں، پھر اسی سے سارا سسٹم چل رہا ہو، تو عام آدمی شعوری کیسے بنے گا؟ اور آپ اگر شعوری نہیں بنیں گے تو صرف روزگار لسویلا میں تھوڑی ہے. لسویلا کے کتنے لوگ دبئی میں جا کے محنت کرتے ہیں، ابوظہبی میں ہیں، لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ جانوروں کے ساتھ. زیادہ تر لیاری، بندر، لاکھڑا کے لوگ جو الین میں ہیں، بہت سارے ہمارے قبیلے ہیں، جانوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ تعلیم نہیں ہے صحیح. اسی دبئی میں آپ کو لوگ ایسے بھی ملکوں کے ملیں گے جو دفتروں میں کام کر رہے ہیں، جو کمپنیاں بھی چلا رہے ہیں. فرق ان کے نظام نے ان کو اچھا سسٹم بنا کے دیا، ان کے نظام نے ان کو اچھی تعلیم دی، ان کے نظام نے ان کو قابل بنایا. آج وہ نوجوان کام کر رہا ہے. اس کے نظام نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اس کو اچھی صحت دی. اس کے نظام نے اس کو اچھا کالج دیا جو کہ پرائیویٹ سے بھی اچھا ہے، انصاف دیا، یہ ساری چیزیں دی، آج کامیاب ہے. اور ہم، ایک عام آدمی پیسے بچاتا ہے کس چیز کے لیے؟ پاکستان میں والدین بننا آپ سمجھے ایسا ہے جیسے آپ نے آدھا جنت کما لیا. اور میں یقیناً یہ بڑے وثوق سے اور اپنی معلومات سے آپ کو چیز بتا رہا ہوں. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں، والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟
سرکار اسپتال بھی دیتی ہے، سرکار تعلیم بھی دیتی ہے، سرکار وکیل بھی دیتی ہے، سرکار پارک بھی دی ہے، سرکار گھما بھی رہی ہے، پھرا بھی رہی ہے، وظیفہ بھی دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، نہ گیس کا مسئلہ، نہ سلنڈر لے جانا ہے، نہ ٹینکر لے جانا ہے۔ یہاں والدین کیا کرتے ہیں؟ اسکول کی بھی فیس آپ بھرتے ہو، وکیل کی بھی آپ بھرتے ہو، ڈاکٹر بھی کراچی میں آپ پیسے بھرتے ہو، جو ہے جنت کما رہے ہیں آدھا ادھر، اپنی ساری بچت کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک تحفظ کا نظام جو باہر کے ملک میں اچھا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد صرف آپ لوگوں کے ساتھ اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنا نظام خود چینج کر سکتے ہیں۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ اچھی نمائندگی کر کے آگے بھیجیں، اور وہ نمائندگی آپ کر کے بھیجیں جو کچھ اصولوں پہ ہو۔ وہ نمائندگی کی اصول آپ کیا بنائیں گے جو آپ مجھ سے توقع رکھیں کہ جام صاحب یہ 10 چیزیں ہیں، اور یہ 10 چیزیں اگر آپ نے ہمارے اس شہر کے لیے، اس محلے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس گاؤں کے لیے کی، ہمارا ووٹ آپ کا ہے، چاہے جو بھی ہمارے لیے کام کرے، پھر کریں گے کام۔ لیکن اگر میں بولوں کہ نہیں بھائی میرے لیے کیا ہے، تو میرے لیے کیا کا یہ اللہ کے نظام نے انسان کو مطمئن نہیں کیا، تو یہ پھر گورنمنٹ آف بلوچستان اور پاکستان کا نظام بالکل انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ جس انسان کو فرشتوں نے بولا کہ یا اللہ یہ تو فسادی ہے، یہ خون بہائے گا، تو اللہ کو تو ہماری فطرت پتہ ہے، اور میں اگر لگ جاؤں کہ میں 100% انسان کو مطمئن کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا، اور آپ کبھی مطمئن ہو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بڑا آسان ہے، آپ کے پاس سائیکل ہوگی، آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ موٹر سائیکل آ جائے، ایسے ہوں گے میرے خیال میں، اور جب موٹر سائیکل آ جاتی ہے پھر کار گاڑی ہے، پھر کار کے بعد ویگو ہے، ویگو کے بعد پھر لینڈ کروزر ہے، پھر بولیں گے 2 ویگو کیوں نہیں ہے، ایک تو گارڈ کا بھی ہونا چاہیے، پھر ایک گھر ہے تو 2 کیوں نہیں ہے، پھر اوتاق کیوں نہیں ہے۔ شادیوں پہ تو میں نہیں آ رہا، پیسہ آتا ہے وہ بھی انسان کرتا ہے، پھر ڈبل خرچے، اور تو انسان مال سے کبھی نہیں بھاگے گا، یہ ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہے گا، اور آپ نے اگر اس کو خوش کرنا شروع کیا، اس کی کوئی آخر ہی نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ وہ فرعون کے پاس کیا کم مال تھا، وہ قارون کے خزانے کیا کم تھے، اس ملک میں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، بھائی یہ سیاستدان اتنے پیسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا خرچ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ تو پیسہ حل نہیں ہے، نظام ضرور ہونا چاہیے، اور وہ نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا، لیکن اپنا پیسہ خود بھی خرچ کرتے تھے، لوگوں پہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن نظام تھا۔ ایک عام آدمی غریب کو بھی پتا تھا، یار میری بھی رسائی ہے، میرے بھی مسائل کا بھی حل ہے، بھلے امیر کا بھی ہو۔ ہم اس نظام کو پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے اچھے لوگ آگے بھیجنے، اور ان لوگوں کو اپنا ایجنڈا کیا دینا ہے۔ اور ہمیں میرے خیال اب وقت آ گیا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے بغیر آپ کا حل نہیں ہے۔ میں اور آپ اس سب کڑی میں، آپ سمجھے ایک بس ہے، اس بس میں سب سوار ہیں، یہ باہر جو پولیس والے ہیں یہ بھی سوار ہیں، ہم سیاستدان ہم بھی سوار ہیں، آپ ہیں آپ بھی سوار ہیں، فوج ہے، جج ہے، بیوروکریٹ ہے، سب اس بس میں سوار ہیں، اور یہ کھڈے کی طرف جا رہی ہے۔ اگر بس کے مسافر، اگر اللہ نے ان کو عقل دیا ہے تو یہ سب بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی ہم تو کھائی اور کھڈے کی طرف جا رہے ہیں، کریں کیا کریں؟ لیکن اندر کیا گپ شپ چل رہی ہے، یہ میری سیٹ ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، تم پیچھے بیٹھو، میرے پہ ایئر کنڈیشن کی ہوا نہیں آ رہی ہے، وہ بول رہے کہ بابا اتنا خرچہ ہے، اتنا فلاں ہے۔ لیکن سفر ہمارا جو جس طرف جا رہا ہے، جب اس میں ڈوب کے اگر کھائی میں گرے تو یہ سب ماشاءاللہ گریں گے، بھلے پیچھے شکرانے والا بھی کوئی بیٹھا ہوگا۔ تو یہ وہ وقت کیوں ہے؟ بہت بڑی آبادی ہے، بہت مسائل ہیں، اور پاکستان بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اور بلوچستان 10 گنا زیادہ دوچار ہے۔ کیوں زیادہ دوچار ہے؟ بلوچستان کے لوگ
پاکستان کے مقابلے سندھ، پنجاب، کے پی کے مقابلے میں جو لوگ ایک عام غریب ادھر ہے، ادھر کا غریب 10 گنا اس سے زیادہ غریب ہے. اور وہ کیسے 10 گنا زیادہ غریب ہے؟ ایک تو 44% پاکستان بلوچستان ہے، یعنی کہ بلوچستان پاکستان کا آدھا ہے، اور وہ آدھا بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل روڈ پہ ہے. اس آدھے کا 80% پہاڑ ہے. جہاں ادھر آپ 5 کلومیٹر 2 شہر کراس کرو گے، یہاں 5 کلومیٹر آپ ایک گاؤں میں بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، پہاڑوں سے آپ کو جانا پڑے گا. تو یہاں جو خرچ ہوگا ڈبل سے نہیں 10 گنا زیادہ ہوگا. آپ ایمبولنس لے جاؤ گے، سیمنٹ لے جاؤ گے، سریا لے جاؤ گے، گاڑی لے جاؤ گے، ایمبولنس لے جاؤ گے، خرچہ لے جاؤ گے، سبزی لے جاؤ گے، گندم لے جاؤ گے. ادھر کا امیر غریب اگر 5 روپے دے رہے، آپ ادھر 25 سے 30 روپے دو گے. غریب وہ بھی ہے، غریب آپ بھی ہو، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے جو پیسے بچائے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے ان چکروں میں. تو ہمارا یہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، اور پھر بلوچستان ہے ماشاءاللہ، آج ایسے لوگ بھی آ کے پھر تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے 2.5 سال 2 سال حکومت کی اور انہوں نے پتہ نہیں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے. تو دوستوں، آپ لوگوں کی اس تقریر کے توسط سے، چونکہ ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے تھرو پھر ہم پورے بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. میرا تو آپ سب کو ایک ہی پیغام ہے، یہ جو دور ہے یہ فیصلوں کا دور ہے، اور جو لوگ بھی پاکستان اور بلوچستان کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ ایک بہت ضروری وقت ہے جہاں پہ ہم صحیح فیصلے کریں. سب سے پہلی شرط، ایسے نمائندوں کی کے لیے آپ لوگ سارے لوگ زور لگائیں جو آپ کے مسائل حل کریں. مسائل اور مسئلے میں بہت بڑا فرق ہے. مسائل قومیت کے ہوتے ہیں، علاقوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، جو صرف حکومت حل کر سکتی ہے. مسئلہ کوئی بھی حل کر سکتا ہے. ہمارے موصوف ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو سولر ٹیوب ویل اور اوتاق، 4 دیواری، بس لیٹرین، ان سے کیا قومیں بنی ہیں؟ ان سے آپ اپنے مستقبل کو بناؤ گے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا دو گے؟ بابا تولا اوتاق بنائے ہوئے، وہ بولے گا بیچارہ بڑا ہو جائے گا کہ بابا ماں تعلیم ہی نہ ہے، بس ٹھیک ہے اوتاق ہی صحیح ہے پمالا. یہ نیا جنریشن ابھی بغیر تعلیم کے آپ ان کو ایسے چھوڑو گے، یہ بیچارے پریشان ہوں گے، ہم کریں کیا ادھر. وہ پھر اس دن یہ نوجوان جو 12 سال 14 سال 18 سال اور 25 سال کا ہوگا، پھر 25 سال بعد سمجھے گا کہ کاش میں بھی اس پوزیشن پہ ہوتا، ادھر ہوتا، اگر میرے کو ایک اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھا یونیورسٹی، ایک اچھا ماحول ملتا، لیکن نہیں ملا. دیں آپ انفرادی طور پہ لوگوں کے مسائل حل کریں، کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ عیاشی بات کی بات ہے. آپ بنیادی مسائل حل کریں. الحمدللہ آپ کے اس شہر میں ہمیں پہلی دفعہ موقع ملا، پہلی دفعہ یہ ایم پی اے کے سیٹ کا حصہ بنے. وندر اور سومیانی اور میرا خیال کچھ لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا. جو کام اگر ہم نے ادھر 2.5-3 سال میں ہم کر سکتے تھے، آپ 40 سال میں کیوں نہیں کر سکے؟ اگر ہم نے کالج نیا دیا، وہ بھی اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گئے، اسپتال دیا، وہ بھی اٹھا کے کہاں لے گئے. یہ شکر ہے روڈ اٹھا نہیں سکتے، ورنہ وہ بھی کہیں لے جاتے ہیں. یہ ڈیم جو آپ کا ہے، ابھی کہتے تو ہیں کہ جی یہ ڈیم ہم نے بنایا، بھائی کب بنایا؟ وہ زرداری صاحب آئے ہوئے تھے. جی بالکل، زرداری صاحب نے تو اچھا کام کیا، وہ زمانے میں آ کے تختی لگا دی، لیکن وہ 2008 میں لگائی تھی. ڈیم تو آگے شروع ہوئے 2021 میں، یہ بیچ کے 13 سال کہاں گئے؟ اس 13 سال میں یا تو آپ بولیں گے جی ہم اقتدار میں نہیں تھے. 2008 سے 13 تک سپیکر کون تھے ہمیں پتہ ہے. 2013 سے 18 تک ایم پی اے کون تھے ہمیں پتہ ہے. 2018 سے ابھی 23 تک ایم پی اے کون تھے اس حلقے کے، اور ایم این اے کون تھے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور ایک کام جو گورنمنٹ اور بلوچستان کا، یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ کام میرا، دینے والا میں، اپروو کرنے والا میں، اور میر فتح صاحب بولے کم دادا ماں کیوں ہے.
تو ٹھیک ہے میری صاحب کم تھا تو کیوں، لیکن اختیار تھا نہ تو وڈ فنڈن نہ تو ٹینڈر کی ہوئے نہ تو وزیر ہوئی نہ کچھ، یہ پوکیا تھی سکے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے وہ کام کیوں تیز کروائے؟ کیونکہ میں جب وزیر اعلیٰ بنا تو میں نے کہا جی ہم ڈیم وندر ڈیم کا کام کیوں بند ہے؟ انہوں نے بولا جی وندر ڈیم کاغذ میں بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس میں تو تختی لگی تھی. بولا جی بس تختی لگی تھی. اس تختی کے بعد آج تک ان 13 سالوں میں ایک لفظ، کیونکہ سرکاری فنڈ اس طرح منظور نہیں ہوتا کہ میں ادھر آؤں میں بولوں جی صبح انشاءاللہ ادھر روڈ بن جی ویندا اتھلا ماڑی کو کالج جو افتتاح اسپتال جو افتتاح، لیکن سرکار بولے گا ڈاکٹر صاحب فنڈ دو، بجٹ میں رکھو پیسے کو، کوئی ٹھیکیدار آئے گا، ٹھیکیدار 4 ٹھیکیدار ہمارے جیسے بھی آ جائیں گے جی ماغ بھی کھپے، ان میں سے پورے ایک کھپے والا اٹھا لے گا، پھر وہ جا کے کام شروع کرے گا، پھر ہوگا نا. تو آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگ بھی سن لیتے ہیں. یہ باغیچہ روڈ کا روڈ بڑے جام صاحب کے دور میں، والد صاحب کے دور میں، مجھے یاد ہے کھنڈراج سے لے کے اس کا تقریباً 30 کلومیٹر ہمارے حلقے میں نہیں جاتا ہے، لیکن ہم نے دیا اس زمانے میں. اس کا آدھا ٹکڑا ہم بیلا میں بھی دے سکتے تھے، لیکن حسن ہوٹل سے لے کے مٹھڑی تک کا جو حصہ ہے یہ جام محمد یوسف صاحب برون کے حلقے میں نہیں آتا تھا، یہ صالح بوتانی صاحب کے حلقے میں آتا، لیکن ہم نے پھر بھی دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا کہ ادھر ہمارا ووٹ ہے یا نہیں ہے، اس لیے دیا ادھر ہمارے لوگ ہیں. ووٹر میں ہونے میں اور لوگ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو اس گلی پہ بھی کام بند کر دیتے ہیں جہاں ووٹر ختم ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور اسی طرح یہ ڈیم کا کام ہو، کھرکیڑے کا روڈ کیا بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ کھرکیڑے روڈ پہ سب سے بڑا ان کا آدمی ابراہیم دودے کا زمین اور گھر بھی ادھر ہی ہے. میں حیران ہوں کہ 15 سال میں انہوں نے یہ روڈ بھی نہیں بنایا، ہم نے بنایا. اس روڈ پہ شاید ہمارے مخالفین زیادہ ہیں، ان کے حمایتی زیادہ ہیں، ہمارے لوگ کم ہو، لیکن ہم نے پھر بھی بنایا. یہ روڈ تقریباً 15 کروڑ کا ہم کہیں اور نہیں دے سکتے تھے. ڈام کا روڈ آیا، ڈام کا ہم نے دیا. میر صاحب تو ابھی ہمارے دوست ہیں، لیکن ہم نے کاٹھوڑ کے بھی روڈ بنائے. یہ جو انڈسٹریل روڈ ہے جو کچا ہے، اس کو بھی ہم نے، حالانکہ میں شکوا کرتا تھا میر فتح سے، میر صاحب آپ لوگ سارا کام اپنے کاٹھوڑ کا ہم سے لے گئے ہو، بورڈ صالح بوتانی کا لگا ہوا ہے. خیر تو ہے. انہوں نے کہا جام صاحب ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے. نہ بورڈ نہ ہوئے گڑی گا کہ چون سہولت دینی ہے. یہ آپ کا ادھر فٹسال بنا، کالج کا ہے الحمدللہ. ڈام کے موڑ سے آگے یہ جو نیا اسپتال ہے، کیونکہ ایک موقع ہمیں اللہ نے دیا، ہم نے کہا اتھل وندر کا اسپتال اپنا ہونا چاہیے، گرلز کالج ہونی چاہیے، کہ نئی کالج بننی چاہیے. اور بھی بہت سارے منصوبے ہمارے تھے، لیکن یہ عدم اعتماد کی تحریک ہماری آئی اور یہ 2 سال ہمارے ضائع ہو گئے. لیکن چلے ہم نے آپ کے فنڈ روک دیے. صالح بوتانی صاحب میں نے دیکھا ساکران میں، کہا کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ تھا، میں تھا، میرا نام بھی لے لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ انہوں نے میرے فنڈ روک دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کے فنڈ روک دیے. حالانکہ روکے ہم نے کوئی بھی نہیں. ان کے حلقے میں بھی ہم نے گڈانی میں بہت بڑا مسئلہ، یہ ساری کٹوتی ہوتی ہے سمندر کی، یہاں پورا تقریباً 4 لین کا روڈ ہم نے بنا کے دیا گڈانی والوں کو. حالانکہ ہمیں پتا تھا اس کا سیاسی فائدہ بھلے نہ ہو، لیکن علاقے کی ضرورت ہے. 10 کروڑ کی ہم نے ایک اسکیم پانی کی دی، جس کو آج تک انہوں نے لٹکائے رکھا ہے. ہب کا ایک بائی پاس کمپلیٹ کرایا، دوسرا بائی پاس بنایا، تیسرے بائی پاس کو ٹینڈر کیا، اس کو بھی انہوں نے رکوایا. ہب کے اندر بہت سارے پروجیکٹ ہیں، حالانکہ حلقہ نہیں تھا. میں نے کہا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے حلقے میں مداخلت ہے. میں نے کہا بھئی حلقہ کسی کا نہیں ہے، لوگوں کا کام کرنے دیں، آپ تختی ویلے اپنی لگا دیں، لیکن کرنے دیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. میں آج لسویلا سے وزیر اعلیٰ بن کے آیا ہوں، میری پوری بلوچستان کی ذمہ داری ہے، اسی کے ساتھ آپ کی بھی کی حلقے کی ہے، تو کام کرنے دیں. کوٹ میں گئے 0 پوائنٹ سے ساند، اسلم بوتانی صاحب کوٹ میں گئے، آج تک لٹکائے ہوئے. وہ بھائی کیوں؟ تو کسی نے بولا جان صاحب یہ آگے جا کے دوریجی میں جائے گا. میں نے کہا خدا کے بندے، دوریجی اب جا یا نصیب پتنی جائے نہ جائے،
لیکن 0 پوائنٹ سے اگر لوگ سان تک 60 کلومیٹر بچائیں، ایک عام موٹر سائیکل والا فیول بچائے گا، ایک ایمبولینس والا بچائے گا، زمیندار بچائے گا، سب بچائیں گے، آسانی ہوگی. وہاں کے لوگ اتھل جاتے ہیں، وہاں سے جائیں گے، کبھی ادھر سے جائیں گے، دونوں طرف سے آسانی ہے. آج تک بند ہے کام. تو جہاں یہ کبھی کبھی ترقی کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ چیزیں نہ کریں. لوگ بہت باشعور ہیں. یہ ہماری بدقسمتی جس حوالے سے ہے، ٹھیک ہے آپ نے دوریجی کو بہت خوبصورت کر دیا، تو کرتے وندر کو کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے دوریجی، وہاں کے فوارے بھی دیکھے ہیں، گھوڑے بھی دیکھے ہیں، باغ بھی دیکھے ہیں. کتنے گاؤں ہیں ادھر؟ 1 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا وہ پورا جگہ ہے جس میں آدھے سے زیادہ بھی سرکاری بلڈنگ. تو کیا ادھر وندر میں نہیں بنا سکتے تھے؟ یہاں بھی بناتے ہیں، اتھل میں بناتے ہیں، گڈانی میں بھی بناتے ہیں. پھر میں کہتا کہ بالکل جی ترقی آپ کی جس طرح آپ دوریجی کے لیے سوچتے ہو اسی طرح آپ وندر کو بھی سوچتے ہو. جس طرح آپ دوریجی کے لیے طریقہ کار بنا رہے ہو اس طرح آپ ہب کے لیے بھی بناتے ہو. جس طرح آپ دوریجی کو اچھا خوبصورت بنا کے دکھانا چاہتے ہو اس طرح آپ گڈانی کے لیے بھی سوچتے ہو اور ڈام کے لیے بھی سوچتے ہو. یہ ڈام شہر سامنے آپ کے، ہم نے جا کے پھر تھوڑا روڈوں کا سلسلہ کیا، پھر انہوں نے بھی کمپٹیشن میں تھوڑا بہت شروع کیا ہے. لیکن آپ ہمارے بھی روڈ، آپ کی تحصیلوں میں ہمارے روڈ بنے ہیں دور کے، ان کے بھی بنے ہیں. یہ 6 مہینے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کالی پٹی کتنی دیر تک چلتی ہے. تو صرف کام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بس ذمہ داری پوری کر دی. کام ہو، اچھا کام ہو، پائیدار کام ہو، عوام کے فائدے کا کام ہو. تو اب ہے ماشاءاللہ. ابھی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے دوست نے کہا کہ قدوس بیزنجو صاحب کا، مجھے تو قدوس صاحب سے خود حیرانگی ہے کہ ہلکا ان کا آوران ہے، کھڑے آوران سے، لیکن تقریر لاکھڑے کے لوگوں پہ کر رہے ہیں. 10 سال سے وہ بندہ اپنے حلقے میں نہیں گیا، 10 سال. لیکن ان کے لوگ اچھے ہیں، پھر ان کو جتا دیتا ہوں. کہیں بھی یہاں کرو بابا، آسی بھی خوش جاؤ، 10 سال باہر بنوں، کم کرو، وہ ووٹ بھی ملے، وہ وری اسمبلیاں بھی اچھوں. اب وہ لاکھڑا کے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ جام صاحب جو ہے وہ ایم پی او سے بھی نہیں ملتا تھا، آپ سے کیسے ملے گا؟ الحمدللہ میں ایم پی اے سے بھی ملتا تھا، اپنے لوگوں سے بھی ملتا ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو بتائی جائے اور بار بار بتائی جائے. آپ کہاں تھے؟ یہ سیلاب آپ کے بھی ضلع میں گیا ہے، آپ گئے اپنے حلقے میں؟ نہیں. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان عوامی خدمتگار حسن جاموٹ صاحب بھی آج کل ایکٹیو ہیں، صالح بوتانی صاحب بھی ہیں، اسلم صاحب ہیں. دیکھیں میں سیلاب کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن مجبوری ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں، جب یہ لوگ نہیں آ رہے تھے میں 2 وجہ سے آیا. اصل وجہ ایک آپ کا علاقہ ہے، آپ کی اپنائیت ہے، آپ کے لوگ ہیں، توقع رکھتے ہیں آپ سے بھئی، اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں انسان جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے آدمی سے توقع کرے کہ یہ میرا مسئلہ حل کرے گا. نہیں، وہ کبھی کبھی اپنے لوگوں کو اپنے قریب بھی دیکھنا چاہتا ہے. آپ پہ مثالیں کوئی آ جائے، کوئی حملہ کرے، فوراً آپ کے 4 رشتہ دار آ جائیں گے، ادا خیر کچھ آسان کار خدمت. آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی مسئلہ تو ہو گیا لیکن میرے بھائی کھڑے ہیں. ایک یہ بھی کرنا ہوتا ہے، نہ آپ کرتے کام. 20-25 دن میں حیران تھا کہ یہ ہب تک بھی نہیں آ سکے. چلے آپ لاکھڑا نہیں جاتے، آپ بیلا نہیں جاتے، آپ کہیں نہیں جاتے. مجھے تو حیرت ہوئی کہ ہب کا پل گر گیا. تو میں لوگوں سے بار بار یہ پوچھتا تھا بھئی آئے ہیں؟ بولے نہیں جی آئی نہیں ابھی تک. اور حسن جاموٹ تو کہیں نظر میں بھی نہیں تھا. قدوس بیزنجو صاحب تو ماشاءاللہ اس دنیا میں تھے، ان کو تو ہم بول بول کے تھک گئے کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ ادھر آؤ، نہیں آئے. تو جو شخص اقتدار میں ہو اور اقتدار کے اندر اس کے پاس اختیار بھی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. اب صحت صحیح ہے ماشاءاللہ، اب سب صحیح ہے. 6 چکر لگاتے ہیں آپ، اتنے تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں.
ہم اور زرین صاحب اور سارے باقی تھک جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں بوا کی طرح صحیح ہیر بھی بن جاتا ہے. تو عوام کو دیکھیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کم از کم ہم یہ ڈرامہ گری بند کریں سیاست سے، اور لوگ حقیقت کے سوال کریں. ٹھیک ہے بھائی یہ کس کا، چلیں آپ بہت اچھے ہو، آپ بھلے اس کو ووٹ بھی دے دو، یار 4 سوال ہمارے بھی ہیں، آپ لوگ ذرا جواب دیں گے. آپ لوگ کیوں نہیں گئے ہمارے پاس سیلاب میں؟ کوئی بہانہ بناؤ، کچھ بتاؤ. جہاز پہ تو آپ ہیلی کاپٹر چلے گئے تھے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ بولیں گے جی بیمار تھا، طبیعت یہ آ گیا، ادا بھی بیمار، ماں بھی، حسن بھی، فلاں سب. بہیر بیماری کی طرح. پھر ماشاءاللہ ابھی علی حسن بروئی صاحب بھی آج کل میدان میں کود گئے، وہ بھی سیاستدان ہیں. کریں اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنا فیصلہ، میں نہیں کہہ رہا آپ اپنا فیصلہ ہم پہ دیں. آپ لوگ ایک پیمانہ ہے جو سیاست کو اچھا بھی کر سکتی ہے، نمائندگی اچھی بھی لا سکتی ہے، خراب بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کے فیصلے ہیں. آپ اچھے فیصلے کرو گے، کیونکہ ہم نے تو ایک چیز ذہن میں طے کر لیا ہے، نہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، نہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور نہ ہی یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان کو میں یہ تبلیغ کروں گا کہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو پیسے کی خرید و فروخت کی سیاست ہے اللہ کسی سے نہ کرائے. ہاں الیکشن کی ضروریات اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان کو پیسے پہ خریدنا اور اس پہ سیاست کا پورا ایک ڈھانچہ بنانا، وہ اس قوم بالکل تباہ کر دیتی ہے. آپ لوگ کو اپنا ایک طریقے، جیسے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک پرانا ڈائلاگ یاد دلایا، کہتے ہیں نہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ونیو پھروس وٹھوس لیکن ووٹ بتا لے جاؤ. بابا کچھ لوگوں کا ویسی کمائی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں، ضمیر خراب ہوتا جائے گا. آستے ہے تو بہت اچھا ہے، لوگوں کو بھی شاید پسند آئے گا، لیکن دیکھیں انسان کا ضمیر بنتا بھی اسی طرح، خراب بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور انسان کو اللہ نے بہت مقدس بنایا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس کا احساس ابھی نہیں ہے، لیکن جب ایک وقت آئے گا ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو خمیر ہماری ہے اس کی مقبولیت اللہ کے سامنے کتنی بڑی چیز ہے کہ اس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور پھر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. کسی نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ کسی اور مخلوق کو، انسان کو بھیجا ہے. تو ہم کم از کم ان چیزوں کو پھر اپنے دل میں رکھیں، ان کی قدر کریں. ٹھیک ہے جی، کم از کم اتنا، مجبوری گرا دیتی ہے لیکن اتنا نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کی ترقی بہتر ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ٹھیک ہوں گے، ہم آپ کے بہت سارے مسائل ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں یہ دوستو، یہ سارا سلسلہ جو بھی چل رہا ہے، ہر آدمی آئے گا اپنی بات کرے گا، ہر آدمی آئے گا اپنا ایک منشور رکھے گا، ہر آدمی آئے گا اپنا ایک طریقہ کار رکھے گا. اور یہ جو پاکستان میں ایک روش ہے سیاست میں، انشاءاللہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کو بولے نہیں، سب نہیں، کیا ٹھیک ہوگا؟ یہ سوال جو ہم لوگ پاکستانی قوم ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ عموماً ایسے ایک ڈائلاگ مار دیتے ہیں، ادا سب ٹھیک پی دو، بہت چھوٹ ٹھیک تا دو، گھر ماں جو ٹھیک چھندو، روڈ چھندو، اسکول چھندو، اسپتال چھندو، ماں جی بند خراب ہے یا ٹھیک چھندی، اساں جو مین روڈ صحیح تھی ویندو، یا انما کچھ بدائیندہ ہو، اس کے بعد جواب ہی نہیں ہوگا. وہ بولے گا بھئی یہ تو سارا بجٹ ہی درخوا جائے گا. منشور ہمیشہ مانگیں کہ بھئی آپ ہم سے مانگنے آئے ہیں ووٹ، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے. اور یہ مہربانی کر کے نہیں بولیں کہ ابھی ہب کی تقدیر بدل جائے گی اور لسویلا کے اندر دودھ کی نہریں آ جائیں گی. آپ یہ 15-20 چیزیں لکھ کے آپ ہمیں دے دیں کہ جام صاحب آپ کا یہ منشور ہے، بوتانی صاحب آپ کا یہ منشور ہے. کم سے کم الیکشن ختم ہو جائے گا، وہ منشور لے کے ہم آپ کے پاس تو آئیں گے. صحیح آپ آئے تھے، ایک نیا روڈ بنا کے آپ دیں گے، بچوں کے لیے ایک اچھا اسپتال ہوگا، بڑوں کے لیے ہوگا، کالج ہوگا، یہ ساری چیزوں کی تو یہ کہاں دیں گے؟ اور وہ جواب وہ مشکل سے دے پائے گا. وہ منشور پہ پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے اس کو پھر جواب بھی دینا پڑے گا. تو اللہ کرے جی یہ سیاسی شعور آہستہ آہستہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ ہمیں ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر پہلو میں
ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے پورا کریں اور ہمیں پتہ بھی ہو آپ کے مسائل کیا ہیں. کمی بیشی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوگی. ہر انسان عقل کل بھی نہیں ہے اور ہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بول دوں کہ میں سب چیز ٹھیک کر دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن انسان سب سے پہلے اپنی کوشش ٹھیک کرے، اس کوشش کے اوپر محنت کرے اور کچھ چیزوں کو اچھا کر کے دکھائے. اور یہ مرحلہ ہے، اللہ کرے. میں تو کبھی لوگوں کو بولتا ہوں کہ آج اگر اعلان ہو جائے کہ الیکشن نہیں ہو رہی اور 1 سال بعد ہوگا، کہ سارے پوسٹر فارغ ہو جائیں گے، سب گھر بیٹھ جائیں گے، پھر انتظار کریں گے 1 مہینے پہلے الیکشن سے آئیں گے. رہی اللہ عوام میں، جائیں خدمت کریں. ضروری ہے کہ آپ الیکشن کا یا تو لوکل باڈیز کا آتا ہے پھر نظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر جنرل الیکشن کا آتا ہے پھر ظاہر ہو جاتے ہیں. اب آپ کے اندر جانا ہے، اپنے کام کرنا ہے، محنت کر لی ہے، ان کے لیے کچھ اچھا کام کرنا ہے. اور لوگ سوال کریں، ہم سے بھی کریں، ان سے بھی کریں، اور وزن کریں کہ کس کے فیصلے عوام کے لیے کن چیزوں کے حوالے سے بہتر ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ان کی طرف پیش رفتی بھی کریں گے. عام لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی حل کرنا ہے. مجموعی معاملات ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ان کاموں کی طرف بھی کام کرنا ہے جن سے آگے کا مستقبل بنتا ہے، بچوں کی تعلیم بنتی ہے، صحت بنتی ہے. الحمدللہ ہم نے بلوچستان میں صحت کارڈ، مجھے پتا تھا کہ ہم عام آدمی پیسہ نہیں دے سکتا، تو گورنمنٹ آف بلوچستان میں تقریباً 3.5 سال پہلے 4 سال پہلے ہم نے شروع کیا ہیلتھ کارڈ، جو قدوس صاحب کی گورنمنٹ نے 2 سال اس کو بند رکھا. الحمدللہ مشکور ہے ہر گھرانے کا غریب آدمی اس بلوچستان ہیلتھ کارڈ، اور یہ وفاقی کارڈ نہیں ہے، یہ صوبائی کارڈ ہے جو حکومت بلوچستان نے خود کیا. اس کا نام بھی بلوچستان ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر گھرانے کا سربراہ 10 لاکھ روپے سال میں اپنی صحت یا اپنے خاندان کے صحت پہ خرچ کر سکتا ہے. یہ ایک عام غریب آدمی کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹ کے لیے اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک کارڈ ہونا چاہیے کہ اس کا سالانہ یا ماہانہ ایک معاوضہ، ایک اس کا وظیفہ ہونا چاہیے. آج کا عام آدمی اپنے گھر میں جس کے اگر 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، وہ فیس نہیں دے سکتا اپنے بچوں کی. لیکن آج اگر سرکار اس کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر لے، اس کے لیے ایک ایجوکیشن کارڈ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا ہم لائیں گے. اسی طرح ہم نے اپنے دور میں ایک کارڈ زراعت کا بھی لایا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. ٹریکٹر کی اسکیم ہماری تھی، وہ آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. بلوچستان انڈاؤمنٹ فنڈ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کرایا گیا، جس انڈاؤمنٹ فنڈ کے تھرو اگر کسی کو کینسر، اس طرح کی وبائیں ہیں، ان کا علاج حکومت پاکستان پاکستان کے کسی بھی اسپتال سے کراتا تھا. الحمدللہ آج تک تقریباً 1600 لوگ اس سے مستفید ہوئے پورے بلوچستان میں. اسی طرح کوئٹہ کا روڈ کا پیکج ہو، گرین بس ہو، گرین ٹریکٹر ہو، ایگریکلچر کا ہو، کالجز کا ہو، فٹسالوں کا ہو، زمینداروں کے لیے بلڈوزر نئے خریدے گئے ان کا ہو. یہ وہ سارا پیکج ہے جو ہم نے حکومت بلوچستان میں لا کے کیا. کس کو فائدہ ملے؟ ایک عام انسان کو فائدہ ملے، آپ کو ملے، سب کو ملے. یہ منشور ہے تو ان کو بولے پیش کریں. جو پارٹی آپ کے پاس آتی ہے، ہمارے پارٹیوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے، جو آتا ہے ایک دوسرے پہ مارتا ہے. بھائی بناؤ ایک منشور، آپ پیش کرو. جمعیت کا کیا منشور ہے، بی این پی منگل کا کیا ہے، نیشنل پارٹی کا کیا ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ہے، پی ایم ایل این کا کیا ہے. بھائی بتاؤ تو صحیح کیا کرو گے آپ. شاید آپ کا پروگرام اچھا لگے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ہم نے تو الحمدللہ 3.5 سال میں کیا ہے، کر کے دکھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہوائی باتیں ہوں گی کہ کریں گے، ہم کر چکے ہیں. اور ہمارا جو پروگرام اگر چلتا تو الحمدللہ وہ بھی پورا ہوتا. لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملا، بلوچستان میں ملا، وفاق میں ملا. انہی پروگراموں کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اسی پروگرام کے تحت ہر طبقے کے لوگوں کو کم سے کم، اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوریاں اور ان کی مشکلات کو تھوڑا آسان کرتے ہوئے سرکار ان کی مدد کرے. اور آہستہ 4-5 سالوں میں پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سپورٹ دے سکتے ہیں.
ایک مسئلے حل کرنے کے لیے. تو میر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ ہمارے ویسے پہلے بھی بھائی تھے, ابھی بھی ہمارے بھائی ہیں, اور الحمدللہ دیکھیں میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ رنجشیں ہیں نہ دشمنی ہے. الحمدللہ ماضی میں بھی ہوا ہے, لوگ گئے ہیں آئے ہیں, الحمدللہ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں ایک سچی نیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے چلے بھی ہیں اور چلیں گے بھی. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 100% اگر کوئی بولتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک رویہ رکھوں گا, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کہ کوئی شخص بولے کہ میں بولوں نہ آدھا بس ہاڑ تو چند ہی بس آؤں بالکل تولا حاضر آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہے, کبھی خوش ہوگا, کبھی ناراض ہوگا, کبھی مذاق کرے گا, کبھی ساتھ چلے گا, کبھی شاید نہ ملے. تو انسان کو انسان ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ کے ہم چلیں. ہماری نیت آپ کے لیے ٹھیک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جو ملے گا, جو اختیار آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے, پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور کبھی بیشی آپ بھی معاف کریں, ہم بھی انسان ہیں اور ہماری طرف سے بھی معافی ہے. جو لوگ ہم سے زیادہ تر ہمارے لوگوں کی وجہ سے بھی خفا رہتے ہیں کہ سائیں توجہ جے کے مانوان فون بھی کون تھا کھڑن ملن کون تھا, تو میں کہتا ہوں بابا وہ انہی سی ناراض چھو نا, اساسی چلا چھو, تو انہی سی ناراض کون تھا چھو, اساسی ناراض تھا چھو. ہاں میں ایک چیز آپ کو ضرور کہوں گا اس جلسے کے حوالے سے, ایک دفعہ اگر کوئی بھی شکایت ہو, مجھ سے ہو, ہمارے خاندان سے ہو, زرین صاحب ہے, محمد ہے, ہماری ٹیم ہے, ہمارے چیئرمین ہے, کونسلر ہے, معززین ہے, معتبرین ہے, آپ کو اگر کسی سے بھی شکایت ہے, پہلے تو آپ اس انسان کو ضرور بولیں کہ بھائی آپ سے ہمیں یہ شکایت ہے, یہ اپنا رویہ ٹھیک کرو. اگر نہیں کرتا تو کم سے کم اس علاقے کا جو بھی معزز ہے, جس صورت میں بھی ہے, میر صاحب کی صورت میں ہے, چیئرمین کی صورت میں ہے, سائیں منوشا یا سائیں باقیوں کی صورت میں ہے, ان سے ضرور اپنی بات کریں کہ سائیں آپ لوگ مہربانی جام صاحب کے قریب ہیں, یہ ہمارا مسئلہ حل کروا ہے, ہماری شکایت نہیں ہوتا کم از کم مجھے ایک موقع ضرور دیں کہ سائیں دیکھیں ہم ان سے بھی تنگ آ گئے, ابھی آخری دفعہ آپ کے پاس آئے, اگر ابھی ہمیں سنبھالتے ہو تو سنبھالو, نہیں ہے پھر آپ سے گلہ نہیں کریں. اور میں آپ کو دیکھیں مجھ سے اگر میں آپ کو آپ کا کام نہ کروں یا ہم نہ کریں, پھر آپ کا گلہ ہم سے بالکل ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو 100% ہم بولیں گے جی یہ بندہ ہم سے ناراض ہو کے گیا, ٹھیک گیا, یہ اس لیے گیا کیونکہ ہم نے اس کے کام نہیں کیا. لیکن اگر میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گئے کیوں ہیں اور آئے کیوں ہیں, تو جانے کا بھی نہیں پتہ, آنے کا بھی نہیں پتہ کہ سائیں آنے بیا بھی ہیں خبر نہ ہے, لیکن آیا بھی ہیں خبر نہ ہے, چلا آیا نہ وہ بھی یہ ذمہ داری انشاءاللہ سب ملی کرے کندا سی. جی ہم چو کہ ہر انسان جا پانجا بھی مسائل آئیں, پانجو ایکڑو سسٹم بھی آئے, پانجو سیاسی سوچ بھی آئے. کوشش انشاءاللہ اساں جی پانجی ہوندی, سبنی جی ہوندی, کچھ نہ کچھ کمزوریوں آئیں درگزر کرو. اسامہ بھی تھی سکن تھا, تامہ بھی تھی سکن تھا, لیکن زیادہ اسامہ ہی تھی دا دے کہ اساں جا ذمہ داران ان, کونسلر ان, چیئرمین ان, معتبرین ان. لیکن کوشش کردا سی کہ انشاءاللہ جے کو بھی حد تک تاں سبھی لا کم کرے سکوں تا کوشش کردا سی, کرندا سب انشاءاللہ ہر لحاظ سے کرندا سی. اور جے کہ اساں جا بزرگن سبن یہ بھی دعا کن کہ اللہ تعالیٰ یہ جے کہ حالات ہلن تا, یہ جے کہ مشکلات جا حالات یہ سیاسی حالات نہیں, عام انسان ہے جے کہ مشکلات ہلن تا, جے کہ بے روزگاری ہے, جے کہ مہنگائی ہے, جے کہ مسائل ہیں, یہ بھی حل چھن. اور اسی سب ملی کرے کوشش کروں کہ اسی انم عام مانو لا ضرورت مند لا کیا بہتری کرے سکوں تا. میں آخر بھی ایک دفعہ پھر مشکور ہوں میر صاحب آپ کا, میر عالم کا, میر بہادر صاحب کا, ان کے سارے ان دوستوں کا جنہوں نے اپنا ایک بہت بڑا اعتماد ہم پہ رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا وزن ہم پہ ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس اعتماد کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہ دیں اور اس کو بہتر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, بلوچستان ہمیشہ پائندہ باد. مہربانی.